الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس اس سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو جی بھر کر. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس اس بستی سے کھاؤ جہاں سے چاہو تم جی بھر کر. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس بستی کے دروازے میں جب داخل ہونا تو جھکے سروں کے ساتھ یا جھکتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہنا حِطَّةٌ کہ توبہ توبہ، یا پھر اس طرح بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم بخشش کے طلبگار ہیں. حِطَّةٌ کیا کہنا؟ یہ کہنا کہ یہ ہمارے پروردگار ہم بخشش کے طلبگار ہیں. حِطَّةٌ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور مزید بنا یہ کہ ہم نیکو کاری کو، نیک کرنے والوں کو اور مزید دیں گے. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر انہی بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں
اور گویا کہ پچھلے مضمون کا یہ تتمہ ہے، اس کا یہ آخری حصہ ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال بنو اسرائیل پر بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، بے شمار نعمتیں ان کو عطا کی تھی، من و سلوہ جیسی نعمتیں اللہ نے ان کو بخشی تھی، جو بہترین غذا بنی اسرائیل کو اللہ نے عطا کی، جو کہ پچھلی آیتوں میں اس کا ذکر ہوا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ لیکن بنی اسرائیل ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور قدر نہ کر کے اللہ رب العزت سے یہ مطالبہ کرنے لگے، جیسے کہ آیت نمبر 61 میں 61 میں آنے والا ہے کہ ہم ان چیزوں پر کب تک گزارا کریں، من و سلوہ پر ہم کب تک گزارا کریں اللہ، ہم تو یہ چیزیں کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، اب ہم یہ چیزیں نہیں کھائیں گے۔ بہترین غذا ہے یہ، لیکن ان کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ اگر یہ قوم ان چیزوں کو نہ ٹھکراتی تو آج سب مسلمان من و سلوہ جیسی نعمتوں سے شرابور ہوتی اور یہ چیزیں سب کو ملتی، لیکن انہوں نے ان چیزوں کی ناقدری کی اور ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہمیں تو یہ چیزیں کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، اب ہمیں جو ہے زمین کی کوئی ترکاری چاہیے، ہم تو زمین کی ترکاری کو پسند کرتے ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے زمین کی ترکاریاں مطالبہ کر دی اللہ سے، جس کا ذکر آنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ اچھا اگر تم یہ چیزیں کھاتے کھاتے تھک گئے، اب ان پر گزارا نہیں کر سکتے جو کہ بہترین تمہارے لیے چیزیں تھیں، تو اچھا اب ایسا کرو کہ بازو میں ایک شہر ہے، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، بازو میں ایک شہر ہے، اس شہر میں جا کر داخل ہو جاؤ، وہاں سے جو چیزیں تمہیں پسند آئے، جو حلال ہے ان چیزوں کو کھانا، اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ داخل ہونے کا طریقہ یہ ہوگا، داخل ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب اس بستی کے دروازے سے تم داخل ہوگے، جو اس بستی کا مین گیٹ ہے، جو پھاٹک ہے، داخل ہوتے ہوئے کام یہ کرنا کہ جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونا۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ داخل تو عاجزی کے ساتھ کیا ہوتے، جھکتے ہوئے کیا ہوتے، بلکہ سینہ تان کر اس بستی میں یہ لوگ داخل ہونے لگے۔ یعنی اس طرح سے ضد، مسخرہ پن اس طرح کرتے ہوئے داخل ہوئے کہ سینہ تان کر داخل ہو رہے ہیں۔ حکم ہوا یہ کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، لیکن یہ لوگ جھکتے ہوئے کیا داخل ہوں گے، بلکہ مسخرہ پن کرتے ہوئے سینہ تان کر اس بستی میں داخل ہوئے۔ یعنی اللہ کے حکم کا ان کے اندر کوئی اہمیت ہی نہیں، جو کہا جا رہا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جو من میں آ رہا وہ کر رہا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ اللہ کے ناپسندیدہ بندے نہیں ہوتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جب داخل ہونا تو تمہارے زبان پر کیا ہونا، وہ لفظ بھی بتا دیا کہ دیکھو تمہاری زبان پر حتتن کا لفظ رہنا چاہیے۔ تم کیا کہنا، حتتن، حتتن، یعنی یہ ہمارے پروردگار، ہم بخشش کے طلبگار ہیں، ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں، توبہ توبہ، جب اب تک جو ہم سے ہوا ہم ان تمام چیزوں پر توبہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دیجئے۔
تو اللہ نے کہا کہ یہ اگر کہو گے نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ الفاظ جو اللہ نے ان کو سکھائے تھے، ان الفاظ کو بھی انہوں نے رد و بدل کر دیا. کہا گیا تھا حتتن، حتتن کے معنی آتے توبہ، اللہ سے معافی چاہنا، مغفرت کا طلبگار ہونا، اس کے معنی ہے حتتن کے، حتتن کا معنی. لیکن انہوں نے اس کو رد و بدل کر دیا اور حتتن کی جگہ حبتن فی شعیرتن کا لفظ بولنے لگے. کیا بولنے لگے؟ حبتن فی شعیرتن، کہ دانہ غلوں کے درمیان. یا پھر دوسرے روایتوں کے اندر یہ لفظ ہے کہ یہ لوگ حتتن کی جگہ ہنتتن کہنے لگے. ہنتتن یعنی ملا جلا لفظ، ایسا لفظ لے کر آئے جو انہی سے ملتا جلتا تھا. بتایا گیا حتتن، اب انہوں نے ان سے ملتا جلتا جملہ کیا لے کر آ گئے؟ ہنتتن، کہ گندم. ہنتا کے معنی آتے ہیں گندم کے. تو کہا یہ گیا اور یہ لوگ دوسرے لفظ لے کر آ گئے جو بالکل معنی کبھی انہوں نے الٹ پھیر کر دیا. حتتن کا معنی الگ ہے اور ہنتتن کا معنی بالکل الگ ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ایسا کیا کہ الفاظ میں بھی رد و بدل اور معنی کو بالکل الٹ پھیر کر دیا. تو اس طرح سے انہوں نے سرکشی کی. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اگر میرے کہنے پر تم اس طرح کرو گے تو اب تک جو چیزیں تمہیں مل کر ہے اس سے بھی زیادہ مزید چیزیں تمہیں اللہ رب العزت عطا کریں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح نہیں کہا بلکہ کیا کیا؟ ہنتتن اس کے مقابلے میں کہا ہے. اسی کو آگے فرما رہے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا. بس بدل ڈالا ان ظالموں نے وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، بدل ڈالا ان ظالموں نے وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی، اس کو نہ کہہ کر کوئی اور ملتا جلتا لفظ سے اس کو بدل دیا. پھر ہماری طرف سے اب کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمانی عذاب نازل کیا. ہم نے ان ظالموں پر آسمانی عذاب نازل کر دیا. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، کہ انہوں نے اس طرح رد و بدل کر دیا جس کی وجہ سے ہماری طرف سے آفت سماوی ان پر آ پڑا. تو اوپر جو مضمون آیا وہ اسی پہلی آیتوں کا حصہ ہے، اسی مضمون کا حصہ ہے کہ وہ لوگ وادی تیہ میں تھے، اور وادی تیہ میں یعنی صحرائے سینا کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھی. ان نعمتوں پر ان کا گزارا نہیں ہوا بول کے دوسری نعمتیں چاہنے لگے. تو اللہ نے اس بستی کی طرف ان کو اشارہ کیا کہ اس بستی کی طرف جاؤ، وہاں پر جانے کا ادب بتایا، طور و طریقہ کیا ہوگا، یعنی اخلاقی ادب کیا ہوں گے، افعالی اور قولی ادب دونوں بتایا کہ کرنا یہ ہے، بولنا یہ ہے. تو قولی اور افعالی فعلی دونوں ادب ان کو بتایا، لیکن انہوں نے وہ نہ کر کے دوسرے الفاظ سے ان کو بدلا. تو اللہ نے ان پر آفت سماوی نازل کیا، یعنی آسمانی عذاب نازل کیا. اب آسمانی عذاب نازل کیا کیا؟ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ آسمانی عذاب ان پر نازل یہ ہوا کہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. طاعون جو ایک خطرناک بیماری ہے، اس بیماری میں اللہ نے ان کو مسلط کیا اور ان پر نازل کیا، جو کہ خطرناک آفت سماوی ہے.
آسمان کی طرف سے بہت بری یہ بیماری ہے، اس میں نازل کیا۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس بیماری میں 70,000 بنی اسرائیل مر گئے اس نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر حضرات فقہاء کرام ایک بات فرماتے ہیں، حضرات فقہاء کرام، حضرات محدثین اعظام، اور بالخصوص حضرات محدثین اعظام، کہ کیا کسی لفظ کو اس طرح بدلنا کہ الفاظ الگ ہو اور معنی وہی ہو، تو کیا اس طرح سے بدلنے کی کوئی گنجائش ہے کسی چیز میں؟ الفاظ بدل ڈالنا اور معنی وہی ہو، کیا قرآن و احادیث کے اندر یہ تبدیلی جائز ہے؟ حضرات فقہاء کرام، جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن و احادیث کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس الفاظ کو بالکل الگ کر دیں اور معنی وہی ہو۔ فرماتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو۔ جو الفاظ اللہ نے نازل کیے ہیں انہی الفاظ میں ادائیگی ضروری ہے، اس کے اندر رد و بدل کی بالکل گنجائش نہیں ہے، حرام۔ سارے جمہور علماء اور سارے فقہاء کرام، حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات میں کسی بھی الفاظ میں رد و بدل کرنا کسی بھی حالت میں ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک لفظ پر، ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں پڑھنے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، صرف ایک کا نام نہیں ہے۔ قرآن کریم کے معنی کو آپ لے لیں، الفاظ کو نہ لیں، یا صرف الفاظ کو لے لیں معنی کو نہ لیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن کریم ہے، اس لیے ناجائز اور حرام۔ اسی طریقے سے احادیث کا مسئلہ ہے، احادیث بھی انہی الفاظوں میں ادائیگی ضروری ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں۔ ہاں، بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روایت بالمعنی جائز ہے، یعنی جس طرح سے کوئی روایت ہے، اگر اس روایت کے الفاظ پوری طرح یاد نہیں، کسی کو اگر روایت حدیث کے الفاظ بالکل یاد نہیں ہے یا بھول رہا ہے، تو وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ مجھے یہ الفاظ حدیث یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، اس طرح صراحت کر کے، اور وہ مضمون بھی صحیح ہو، تب جا کر اس طرح سے الفاظ بالمعنی کے طور پر، یعنی مفہومی طور پر اگر کسی حدیث کے معنی کو سمجھانا چاہے تو اس طرح سے بعض فقہاء کرام جائز قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ کسی بھی قرآن و احادیث کے الفاظ میں رد و بدل جائز نہیں ہے۔ آگے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرماتے ہیں، جو
اسی سفر میں پیش آیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اللہ تعالیٰ سے. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا کہ اپنی عصا پتھر پر مارو. اے موسیٰ، فَقُلْنَا اضْرِب، ہم نے کہا، یعنی اللہ رب العزت والجلال فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، یعنی پانی کے چشمے نکل پڑے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق کے ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی. اپنے پانی پینے کا موقع معلوم ہو گیا. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا رزق سمجھتے ہوئے کھاؤ اور پیو. اب کلو واشربو، کھاؤ اور پیو سے مراد حضرات مفسر نظام نے فرمایا کلو، کھاؤ سے مطلب یہی من و سلوہ جو ہے اس کو کھاؤ. واشربو، اور پینے سے مراد یہ جو 12 چشمے پتھر سے پھوٹ نکلے ہیں اس سے پیو. وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور حد اعتدال سے نہ نکلو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، یہی حد اعتدال سے نہ نکلنا. اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا اور حدود ہی کے اندر رہنا، یہی چیز ہے حد اعتدال سے نہ نکلنا، زمین کے اندر فساد نہ مچانا، یہ مراد. حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا. پانی کا بھی وہاں پر کوئی بندوبست نہیں تھا. وادی تیہ میں پانی کا بھی بندوبست نہیں تھا، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا، اور اسی طریقے سے دھوپ کی تپش سے بچنے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا. تو ساری چیزوں کا اللہ نے انتظام کیا. دھوپ کی تپش کے لیے ایک بادل جو کہ سفید بادل تھا ان کے اوپر آ کر سایہ کرتا تھا. پھر اس کے بعد کھانے کا انتظام من و سلوہ کے ذریعے سے کیا. پھر اس کے بعد پینے کا انتظام اس طرح کیا کہ اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا کہ ہم جو یہاں رہیں گے، یہاں تو کوئی پانی پینے کا کنواں بھی نہیں ہے، کہاں سے ہم پانی پئیں گے، تو ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہاں پر جو پانی کا بھی انتظام نہیں ہے، آپ پانی کا انتظام ہمارے لیے کر دیجئے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کہا کہ موسیٰ اس کے لیے گھبراؤ نہیں، آپ کے پاس جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، اس کو پتھر پر مارو. پتھر پر جو ہی مارو گے کام تمہارا ہوگا، نکالنا ہمارا ہوگا پانی. تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لاٹھی ماری تو اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے. اب 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑنا یہ بھی ایک حکمت. حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ 12 قبیلے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنی اولاد؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد ہیں، اور اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے فرزند ہیں. تو اس طرح سے 12 اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی،
اور یہ ساری کی ساری 12 اولاد ایک قبیلے کی شکل بن گئی، یعنی گویا کہ ہر ایک کا ایک خاندان بن گیا، ہر ایک کی اولادیں ہوئی اور ہر ایک کا ایک خاندان، ایک قبیلہ بنا۔ تو اس طرح سے 12 قبیلے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام میں، یعنی بنو اسرائیل کے، تو ان 12 کے 12 قبیلوں کے افسر بھی الگ الگ، اس لیے اللہ نے جدا گانا ہر ایک کے لیے الگ الگ پانی کے چشمے کا انتظام کیا۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اب کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس پتھر سے پانی کیسے پھوٹا؟ اب یہاں پر حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کوئی مشکل بات نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا۔ بھائی بہت سارے لوہے ایسے ہیں یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوہے کو کھینچ لیتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی خاصیت رکھ کر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوہے کو کھینچ لیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے خاصیت اس پتھر کے اندر ایسا رکھا تھا کہ وہ زمین سے پانی کو کھینچ لیتا تھا، زمین سے پانی کو، جو مٹی کے اندر پانی ہے اس کو وہ پتھر کھینچ لیتا تھا۔ یہ اس کے اندر خاصیت اللہ نے رکھی تھی۔ یا پھر اگر وہ بھی نہ سمجھ میں آئے تو اتنا بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہو سکتا ہے اس پتھر کے اندر ہی کوئی خاصیت رکھی ہو کہ وہ خود اپنے اندر پانی جمع کر کے رکھتا ہے، اور پانی پہلے سے جمع تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا اس پر مارا، مارتے ہی 12 چشمے پھوٹ گئے۔ یہ سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت پر یقین رکھتا ہے، اتنی غیب کی باتیں، اتنی پوشیدہ چیزوں پر جب ایمان رکھ سکتا ہے تو اس پر کیوں نہیں ایمان رکھ سکتا؟ وہ تو ان لوگوں کے لیے محال ہوگا جو منطقی چلاتے ہیں، جو سائنسداں ہیں، جو اللہ پر صحیح ان کا یقین نہیں، ان کا ایسا کہنا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی محال بات ان کے لیے بھی نہیں ہے، بس تھوڑی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے ان کے لیے پانی کا انتظام فرمایا۔ اس بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی۔ انہی وادی تیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسی ان کے لیے عجیب و غریب باتیں رکھی تھی کہ ان کے جسم پر میل بھی جمع نہیں ہوتے تھے، ان کے کپڑوں پر میل بھی جمع نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے ایسی عجیب و غریب حالات ان کے اوپر لائے تھے کہ ان کے کپڑے اتنے دن رہنے کے باوجود بھی 40 سال تک میدان تیہ میں پھرتے رہے، لیکن کبھی ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ جو ان کے بچوں کے کپڑے تھے، جیسے جیسے ان کے بچے کی عمر بڑھتی، ان کے جسم کے اعضاء و جوارے جو ہے جیسے جیسے بڑھتے، نشو نما پاتے، اسی طریقے سے ان کے کپڑے بھی جو ہے بڑھتے رہتے تھے، کبھی کوئی کپڑا ان کے لیے چھوٹا نہیں پڑتا تھا۔ یہ عجیب غریب معاملہ ہے، اللہ نے ان پر اس طرح نعمتیں دی کہ ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے بچوں کے جو کپڑے ہوتے، ان کے جیسے جیسے ان کے جسم کی نشو نما ہوتی، ان کا جسم بڑھتا، اسی طریقے سے ان کے کپڑے بھی بڑھتے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ان کے اوپر ایسا کیا کہ وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تو پھر اللہ نے ان کے لیے روشنی کا بھی انتظام کیا عمودی نامی چیز کے ذریعے سے، کہ اس طرح سے گویا کہ ایک بلف اللہ رب العزت نے ان کے لیے روشنی کے لیے انتظام کیا۔ تو یہ ساری نعمتیں بنو اسرائیل پر اللہ نے کی ہے۔ انہیں نعمتوں کو اللہ رب العزت انہیں یاد دلا رہے ہیں، اور ان کو یاد دلا کر پوری امت مسلمہ کو سبق اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ استحضار میں رکھو، اپنے دل و دماغ میں رکھو، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جو نعمتیں ملی ہے ان تمام نعمتوں کی صحیح قدردانی کی
توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔